عن مکحول رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول اذا دخل رمضان اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیا تھا، پھر اس کو الوداع کیا اور ایسا لگا جیسے تھوڑا سا ہی عرصہ گزرا تھا، ہم دوسرے رمضان کے استقبال کی تیاری میں ہیں۔ میرے بزرگوں، وقت گزر گیا تو پھر انسان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ آج ہم بے حد خوش ہیں، ہمیں ہماری زندگی میں مبارک مہینے کی سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے، ورنہ تو بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ رمضان کی عبادتوں میں شریک تھے، لیکن وہ یہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ رمضان جو آ رہا ہے نصیب ہوگا، لیکن اس سے اگلا رمضان ان کو نصیب نہ ہو سکے گا، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بار بار ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے، کیونکہ میرے بزرگوں، انسان کو رمضان کا مبارک مہینہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو قزاعہ کے دو شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد ان میں سے ایک شخص شہید ہو گئے اور دوسرے شخص جو تھے ان کا 1 سال کے بعد گھر میں بستر پر انتقال ہوا۔ تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جن صاحب کا انتقال 1 سال کے بعد بستر پر گھر میں ہوا تھا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو گئے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ شہید کا مقام تو اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اس بات پر شاہد ہیں، احادیث کے اندر
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شہید کے فضائل بیان فرمائے، لیکن حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب میں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ 1 سال کے بعد جن صاحب کا انتقال گھر میں بستر پر ہوا تھا، یہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے اپنا خواب بیان فرمایا اللہ کے نبی کے سامنے کہ اللہ کے نبی، جو شہید ہوئے تھے 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد جن کا گھر میں انتقال ہوا تھا، میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، لیکن جن کا انتقال 1 سال کے بعد گھر میں ہوا ہے وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہوئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عجیب سوالیہ انداز میں ان کو سمجھایا اور پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جن کا انتقال گھر میں بستر پر 1 سال کے بعد ہوا ہے، کیا انہوں نے اپنی زندگی میں 1 رمضان کے روزے نہیں پائے؟ یہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی ضرور پائے۔ پھر اللہ کے نبی معلوم کرتے ہیں کہ کیا 1 سال کے اندر اتنی رکعتیں نماز زائد انہوں نے نہیں پڑھی ہیں؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل پڑھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر جتنے اعمال زیادہ ہوں گے، انسان کا درجہ اللہ رب العزت کے یہاں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوا ہوگا۔ تو رمضان کے مہینے کے روزے ملے، 1 سال کی عبادت ملی، تو اس رمضان کے روزوں نے شہید سے آگے بڑھا دیا ان کو۔ تو ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جب ہم اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی درجات کو بلند فرما دے گا۔ میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اندر یہ سوچ لیں کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جیسے اسکول کالجوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا سال پڑھائی ہونے کے بعد جب 1 مرتبہ فائنل امتحان ہوتا ہے تو اس فائنل امتحان میں پڑھنے والے طالب علموں کی حالت عجیب ہوتی ہے کہ ان کا کھانا کم ہو جاتا ہے، ان کا سونا کم ہو جاتا ہے، ان کا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہو جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کرنا کم ہو جاتا ہے، اور ان کے دل و دماغ پر صرف یہ بات چھائی ہوئی رہتی ہے کہ یہ فائنل ایگزام ہے، مجھے اس کے اندر پوزیشن حاصل کرنا ہے، اور وہ محنت کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے، تو پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس رمضان میں اتنی محنت کریں، اتنی اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں اور اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والے بن جائیں۔ جیسے اس طالب علم کے ذہن پر یہ فکر سوار ہے کہ یہ فائنل ایگزام ہے تو مجھے اس کے اندر پوزیشن حاصل کرنا ہے، ایسے ہی جب ہم اس کو زندگی کا آخری رمضان مانیں گے تو ہمارے دل و دماغ پر یہ تصور رہے گا کہ مجھے جنت کو حاصل کرنا ہے۔
لیکن آج یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ہماری زندگی کے اندر وقت کی قدر نہیں ہے یا پھر ہمیں اپنی زندگی کے اوپر بھروسہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی کے اندر بار بار رمضان کے مہینے آئیں گے. میرے بزرگوں، یہ کسی کو پتا نہیں ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم کاروبار کر رہے ہیں، آج ہم دنیا کے اندر مشقتیں اٹھا رہے ہیں، آج دنیا کے روپیے پیسے کے لیے دوڑ رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہے. کسی کو پتا نہیں. نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو کاروبار کے لیے نکلتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ میری زندگی کا آخری دن ہے یا آخری دن نہیں ہے. تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو جو رمضان اللہ عطا کر رہا ہے، جو بابرکت مہینہ عطا کر رہا ہے، ہم اس مہینے کو آخری سمجھ کر کے گزاریں اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. آپ بزرگوں کے حالات اگر پڑھ کر کے دیکھیں گے تو ان کے حالات میں آپ کو ملے گا کہ انہیں چونکہ زندگی پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس طریقے سے گزارا کہ اس لمحے کو اللہ کی یاد سے پر کر دیا اور یہ سوچا کہ میری زندگی کا ایک بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل لے کر کے نہیں گزرنا چاہیے. ایک بہت بڑے محدث گزرے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے محدث ہیں، حدیث کی کتابیں لکھا کرتے تھے. اور پہلے زمانے میں ایسے قلم نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہوا کرتے، تو لکڑی کے قلم سے نوک بنا کر دبات میں ڈبو کر کے لکھا کرتے تھے. اب لکڑی کے قلم سے لکھ رہے، لکھتے لکھتے اس قلم کی نوک خراب ہو جایا کرتی تھی، خط خراب ہو جاتا تھا، تو دوبارہ اس نوک کو چاقو سے درست کرنا پڑتا تھا. تو ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب یہ اپنے قلم کی نوک کو چاقو سے صحیح کیا کرتے تھے تو جتنا وقت اس نوک کو صحیح کرنے میں لگتا تھا اتنے وقت میں بھی تیسرا کلمہ پڑھتے رہتے تھے. اب سوچئے پوری زندگی کس میں گزر رہی ہے؟ حدیث کی کتابیں لکھنے میں، حدیث کا مطالعہ کرنے میں، حدیث کی نشر و اشاعت میں. لیکن جو وقت قلم صحیح کرنے میں گزر رہا ہے اس وقت کو بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزارنا گوارا نہیں کیا. اور ہماری زندگی کا کتنا وقت گزر جاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ ان کو وقت کی اہمیت کا اندازہ تھا، ہمیں وقت کی اہمیت کی قدر نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے وقت کو تول تول کر کے خرچ کیا کرتے تھے کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ دین کے کام سے خالی نہیں گزرنا چاہیے، اللہ کی یاد سے خالی نہیں گزرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جب میں بیت الخلا میں جاتا ہوں قضاء حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے، استنجے کے لیے، تو بیت الخلا میں بیٹھ کر کے جو وقت گزرتا ہے اس میں چونکہ دین کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ گندی جگہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو وقت گزرتا تھا بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے وہ میرے نفس پر بڑا بھاری گزرتا ہے. تو انہوں نے یہ معمول بنایا کہ جتنی دیر بیت الخلا میں بیٹھے رہتے تھے استنجا کرنے کے لیے،
اتنی دیر میں بیت الخلا کے لوٹے کو صاف کر کے دھو دیا کرتے تھے. اور یہ ضابطہ ہے کہ جو کام آپ نے اس نیت سے کیا کہ لوگوں کو اس سے آرام اور راحت پہنچے، لوگوں کو اچھا لگے، تو وہ کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے. تو یہ اس نیت سے لوٹے کو دھویا کرتے تھے کہ میں لوٹا دھو دوں گا تو میرے بعد آنے والے کو اچھا لگے گا، برا نہیں لگے گا. جب وہ وقت بھی لوٹا دھونے میں لگاتے اس نیت سے تو کہتے ہیں الحمدللہ اب مجھے بھاری نہیں گزرتا اور مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ میرا جو وقت خالی گزر رہا تھا وہ بھی اللہ کے دین میں لگ گیا. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنا وقت یوں ہی گزار رہے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں وقت کی قدر کرنے والے بنے اور اپنی زندگی کے اوپر جو ہمیں بھروسہ ہے اس بھروسے کو ختم کریں. کچھ پتہ نہیں کس کی زندگی کب ختم ہو جائے. صحابہ کرام کی اگر پوری تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو پوری تاریخ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کوئی عذر نہ ہو اور رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا. کوئی ایسا صحابی نہیں ملے گا. کبھی انہوں نے رمضان کے روزوں میں کمی کوتاہی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے رمضان کے روزے میں کمی کوتاہی کی تو رمضان کے علاوہ پوری زندگی بھی روزہ رکھیں گے تو اتنا اجر نہیں مل سکتا جتنا رمضان کے روزے کا ملے گا. آج رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہوتی، ہم پہلے سے کوئی اہتمام نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر 11 مہینوں کی طرح ایسے ہی گزر جاتا ہے اور امت کے ایک بڑے طبقے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے میرے بزرگوں ابھی وقت ہے، 4-5 دن جو بھی ہیں، ہم ابھی سے اپنے وقت کی ایک ترتیب بنائیں اور ترتیب بنا کر کے اپنے وقت کو ایسا سیٹ کریں تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور ہم اس رمضان کو، آنے والے رمضان کو اس طریقے سے گزاریں تاکہ ہم اللہ کے نزدیک جنت کے مستحق بن سکیں اور اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہماری کوششوں کو دیکھ کر، ہمارے وقت کے سیٹ کرنے کو دیکھ کر کے ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے اور ہماری زندگی کے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دے اور یہ اعلان کر دے کہ جا میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو جنت کے اندر داخل ہو جا. تو اس طریقے سے ہم آنے والے رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو ہمارے لیے کارآمد بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.